السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا اور متکبر ہوا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا آدم سے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو وہاں سے تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے دونوں تم قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر ان کو شیطان نے پھسلایا، بہلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اترو، اور تمہارے بعض میں سے بعض یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ مند چیزیں ہیں ایک مدت معینہ تک۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آپ کو دعا کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، اگر تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے تو جو کوئی ہماری ہدایتوں کو فالو کرے گا، اتباع کرے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن جو لوگ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کریں گے وہ جہنم والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلی قسط میں، پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام سکھائے جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اور آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کے بعد اور ان کو فرشتوں پر بھی پیش کیا گیا تھا ان ناموں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو پچھلی آیات میں جو بتایا گیا کہ آدم کو نام سکھائے یعنی کہ تعلیم دی گئی، تو علم جو ہے وہ عبادت سے زیادہ افضل ہے، یعنی عالم جو ہوتا ہے وہ ایک عابد سے زیادہ افضل قرار دیا جاتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، تحمید بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، لیکن علم جو ہے وہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ تو اب یہاں پر ہم ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور اب ہم یہاں سے تھوڑی ترجمہ و تفصیل پیش کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کرنے کے بعد جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ کہلائے، اس طرح کا جو آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم میں 7 جگہ ہیں، یعنی کہ سجدہ کرنے کا حق فرشتوں کو 7 جگہ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف پہلوؤں سے یہ آیتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو بھی آیت جہاں جہاں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی اسی حوالے سے پھر اس کا سیاق و سباق بھی پیش کیا جائے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو فرشتوں پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ جب آدم اور اس کی قوم میرے حکم کو مانے گی تو تم بھی اس کو سجدہ کرو،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملائکہ کے دل میں دراصل یہ بات دی تھی، یعنی ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، حکم کو بجا لاتے ہیں اور ہم افضل المخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گھمنڈ کو توڑا کہ جو میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں دنیا کے اندر، اپنا خلیفہ اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، وہ بھی کچھ تعظیم میں اور افضل ہونے میں اس کے کوئی شک نہیں ہے، اس کو بھی افضل اور تعظیم والا بنایا گیا ہے۔ محترم ساتھیو، یہاں پر جو سجدے کا حکم دیا ہے فرشتوں کو، اصل میں یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی، عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ عبادت والا سجدہ محمدیہ میں، شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ پچھلے انبیاء میں اس کی اجازت تھی، جیسے کہ ہم کو ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں ہے تو ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ لہذا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور جو ہم کو درس دیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے، اس میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل ہم یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ لوگ بزرگوں کی، پیروں کی، اولیاء اللہ کے قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان پر جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، تو یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ ہم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور اسی سے ہم کو مانگنا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو جیسے کہ آیت بتا رہی ہے کہ فرشتوں کو دیا، پھر یہ شیطان اور ابلیس کہاں سے آ گیا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل یہ ابلیس جو تھا، اس کا فرشتوں سے تعلق تھا، آنا جانا تھا، وہاں پر ان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اور دوسرا مفسرین نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی جو جاندار چیزیں ہیں سب کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس میں جنات بھی شامل ہو گئے۔ تو ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، جیسے کہ سورہ کہف میں اسی طرح کی ایک آیت آئے گی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں جو فرمایا گیا کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کے حکم کو نہ مانے، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی کوئی عقلی دلیل پیش کر کے اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ اسی لیے فرمایا ابلیس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ پھر آگے فرمایا گیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جنت میں رہو اور یہاں جو میوے ہیں، باغات ہیں، ان میں سے جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ پیو۔ اب اس کے بعد شیطان نے ان کو بہلایا، پھسلایا اور ان کو یہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر مت جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے کچھ نہیں کہیں گے، تم اس میں سے کھا لو، اس درخت سے کھا لو۔ مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس شجرہ کے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، وہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ گندم کا درخت ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ زیتون کا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ سیب کا درخت ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں کا ہم نہیں جائیں گے، بس کیونکہ شجرہ کا لفظ ہے تو درخت کا لفظ ہے، درخت پر جو بھی پھل ہوگا اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ہم کو حکم دے تو ہم اس کو من نوعاً اس چیز کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن شیطان نے ان کو بہلا پھسلا کر اور ان کو وہ کھانے کو مجبور کیا، انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سے نکال دیا۔ شیطان اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی شیطان ہمارے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اس کی مثال اس طرح سے کہ اگر
ہم میں سے کوئی نماز کے لیے کوئی جا رہا ہے اور اس وقت شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، ارے بندے تو کہاں جا رہا ہے، چل تو انجوائمنٹ کر، اور اپنا کہیں فلم دیکھ یا اپنا کہیں ایسی ناچ گانے کی طرف لے جاتا ہے اس کو، یہ شیطان ہی کا پھسلانا ہوتا ہے۔ شیطان ہی کہتا ہے کہ تفریح بازی کے لیے چلو، کہاں نماز کے لیے جا رہے ہو، وہاں کیا ملے گا تم کو۔ تو اس وقت میں انسان کا جو ہے امتحان ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس کے اندر جو شیطان آ گیا ہے وہ اس کی بات کو مانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم انسان کے بہلاوے اور پھسلانے میں نہ آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھا نہیں سمجھے گا، کچھ برائیاں کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا اور کسی کو ریسپیکٹ نہیں دے گا، گالی گلوچ کرے گا، اور کسی کا مال ہڑپ کرے گا، کسی کی جائیداد ہڑپ کرے گا، اس میں اس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے، اور اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں، یعنی تم جا رہے ہو، اتر رہے ہو زمین پہ، تمہارے لیے وہاں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک مدت معینہ تک وہاں پر فائدہ اٹھانا ہے زمین میں رہ کر، یعنی ابدی زندگی نہیں ہے۔ ابدی زندگی مرنے کے بعد ہوگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اس بات پر شرمندگی ہوئی، نادم ہوئے کہ میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعائیہ کلمات سکھائے کہ تم توبہ کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو اس دعا کے قبول کے نتیجے میں بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا تھا زمین پہ رہنے کا، دنیا میں آنے کا، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غلطی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ انہوں نے اس پھل کو کھایا جس کو قریب جانے سے بھی منع کیا تھا، اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ لیکن شیطان متکبر ہوا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور آدم علیہ السلام نادم ہوئے اپنی اس غلطی کو۔ تو ہم انسانوں کو نادم ہونا ہی چاہیے، اور جو غلطی ہو جائے اس پہ نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا تو پھر دوبارہ کیسے آیا اور دوبارہ آ کر کے کیسے ان کو پھسلایا آدم اور حوا کو؟ اس کے مفسرین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر عثمانی ہے اور شبیر احمد عثمانی کا جو حاشیہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ مور اور سانپ نے اس کی مدد کی، مور اور سانپ نے اس کی مدد کی اور ان کی مدد سے وہ جنت میں گیا، یا پھر کوئی اور ہیلا بہانہ لے کر کے جنت میں بہرحال داخل ہوا۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی اور شکل میں وہ جنت میں داخل ہوا ہو، آدم اور حوا کے پاس آیا ہو، کیونکہ اس کو دھوکہ دینا مقصد تھا، دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ وہاں داخل ہوا اور اس نے وہ بہلایا پھسلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی اور جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، اتباع کرے گا، اس کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں ان طریقوں پر چلیں، تو جبھی ہم اس آیت کے مصداق ہوں گے۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا، اور جو لوگ انکار کریں گے میرے آیتوں، یعنی میرے حکم کو نہیں مانیں گے، میری شریعت کو، میری باتوں کو نہیں مانیں گے، تو وہی لوگ ہوں گے دوزخ والے، یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کا پابند بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں
اور انشاءاللہ کل پھر بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، جو اس میں طویل آیتیں اس کے اندر آئیں گی آگے چل کر کے، آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو جو کچھ آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔